بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے امیزنگ فیکٹ ایپیسوڈ 20 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے امیزنگ فیکٹ ایپیسوڈ 1 سے لے کے 19 تک یعنی 19 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ان ایپیسوڈ کا مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، میری انکریجمنٹ ہوئی ہے، اور اس لیے میرا جی چاہ کہ میں بھی آپ کے سامنے امیزنگ فیکٹ ایپیسوڈ 20 آپ کے سامنے پیش کروں۔ معزز ناظرین، یوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا ایج آف سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، کاز اینڈ ایفیکٹ، فیکٹس اینڈ فگرز، سو آن، یعنی کہ آج کا جو زمانہ ہے یہ انتہائی ترقی زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے، جو فیکٹ آپ کے سامنے میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ فیکٹ اتنا حیران کن ہے کہ جب آپ سوچیں گے، جب آپ اس پہ تھوڑا سا پونڈر اوور کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ آج بھی انسان جو ہے اس ڈارک ایج سے ابھی نہیں نکلا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج 13 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے، نومبر، یعنی کہ نومبر کی تاریخ 13 ہے اور جمعہ کا دن ہے اور سن 2020 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن پوری دنیا میں بالخصوص یورپ کے اندر آج جو کاروبار ہے یہ بہت سست روی سے چلتا رہا۔ یورپ کے اندر زیادہ جو وقت ہے وہ لوگوں نے اپنے گھروں میں گزارا۔ یورپ کے اندر جو سٹاک ایکسچینجز وغیرہ تھیں، جو لوگوں کے بڑے شاپنگ مال تھے، جتنے بھی مارکیٹیں وغیرہ تھیں، بالخصوص یورپ کے اندر اور یورپ میں سے بھی امریکہ کے اندر، میں بالخصوص جو بات کر رہا ہوں یہ امریکہ کی کر رہا ہوں، تو وہاں کے اندر جو کاروبار ہیں، جو لوگ ہیں، لوگ یہاں تک کہ گھروں سے زیادہ تر باہر نہیں نکلے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی میں شیئر کرنے والا ہوں۔ معزز ناظرین، 1907 میں ایک بہت بڑا ناولسٹ جس کا نام تھا تھامس لاسر، اس نے ایک ناول لکھا۔ اس ناول کا نام تھا فرائیڈے دا 13th۔ اس ناول کا نام تھا، اس ناول کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو 13 کا ہنسا ہے یہ انتہائی یعنی کہ ایک ان لکی فگر ہے۔ جو 13 کا فگر ہے اس کو اس نے ان لکیسٹ یعنی کہ اس دن کو یعنی کہ اس نے گردانا ہے، اور اس نے یہ بات خصوصی طور پر یہ لکھی ہے کہ جس وقت یہی 13 کا ہنسا اور جمعہ کا دن آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا منحوس ترین، بدترین اور مطلب یہ ہے کہ دی ورسٹ یعنی کہ ڈے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی انسان کوئی بھی کاروبار شروع کرے گا اسے نقصان ہوگا، کوئی انسان سفر شروع کرے گا اس کو نقصان ہوگا، کوئی انسان کسی بھی بڑے زندگی کے ایونٹ کو سٹارٹ کرے گا اس میں اس کا نقصان ہوگا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ یورپ کی سوچ ہے۔ پھر وہ مزید یہ لکھتے ہیں، اور آپ بھی یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے میرے ایسے بھائی بھی سنیں جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں، یورپ کے اندر رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر یہ بات بڑی اچھے طریقے سے یعنی کہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے، یا ان لوگوں کی یہ لائف کا حصہ بن چکی ہے کہ جو 13 کا فگر ہے اس کو کسی طریقے سے بھی ایکسپٹ نہیں کرنا۔ اگر فرض کریں کوئی انسان اگر مہمان خانے میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں 13 نمبر سیٹ کے اوپر نہ بیٹھوں، اور بلکہ یہ اس نے لکھا اپنے ناول کے اندر، اور اسی کے ناول پہ 1980 میں ایک فلم بھی بنی ہے امریکہ کے اندر، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ ساری چیز آن دی پکچر کی انہوں نے دکھائی ہیں۔ انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اگر کسی بھی ہوٹل کے اندر 12 لوگ کھانا کھا رہے ہوں، اگر 13واں آدمی وہاں پہ آ جائے یا کوئی بھی آدمی آ جائے کھانا کھانے کے لیے جو 13 نمبر پہ ہوگا، تو 1 سال کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جو 13 نمبر پہ آئے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر 13 لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہ جو ہیں ان میں سے ایک جو آدمی ہے اس کی فوری طور پہ موت ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اسپتال کے اندر کوئی بھی مریض 13 نمبر بیڈ کے اوپر ہوگا تو انہوں نے جو 13 نمبر بیڈ ہے اسے بیسیکلی ڈیتھ بیڈ کہا ہے، موت کا بستر انہوں نے کہا ہے۔ یعنی کہ وہ 13 کے ہنسے سے یورپ اتنا زیادہ ہائف ہے کہ وہ ہر چیز میں وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں 13 کا ہنسا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ ایون کہ
وہاں پہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز وغیرہ بنتی ہیں، وہاں پہ سٹوری نمبر 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 شروع ہو جاتی ہے، 13 فگر بیچ میں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اصولی طور پہ یا آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم میتھ کے میتھیمیٹیکلی اگر دیکھیں تو 12 کے بعد 13 پھر 14 آتا ہے، لیکن وہاں پہ جو سٹوریز بنتی ہیں تو 12 سٹوری نمبر 12 اور اس کے بعد سٹوری نمبر 13 بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس طرح کی بے شمار مثالیں، پھر خاص طور پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن 13 تاریخ بھی ہو، اس دن جمعہ بھی ہو، تو اس دن بہت بڑا یعنی کہ نوست کا دن ہوتا ہے، دی موسٹ انلکیسٹ ڈے، یعنی کہ انتہائی بدترین یعنی کہ جو دن ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ میں آپ کے سامنے یہ بات یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان بیسیکلی یہ کمزور ہے، اور جس وقت کسی بھی واقعات کے کنٹینیوس یعنی کہ ایونٹس ہوتے ہیں تو انسان ان چیزوں کو نوست سے بدقسمتی سے انسان منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اگر ہم بیک ڈیٹ میں دیکھیں، اس کی ہسٹری میں اگر دیکھیں، پاسٹ میں دیکھیں، تو یورپ کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر جو جنگیں تھی ان کا آغاز چونکہ 13 تاریخ کو ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے 13 کے فگر کو نوست کا فگر قرار دینا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان جو 7 سالہ جنگ تھی، 1 سنچری یعنی کہ 100 سال تک جو جنگ ہوئی ہے، اس کا آغاز بھی اس دن ہوا تھا جس دن 13 تاریخ تھی۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن مصلوب ہوئے اس دن بھی 13 تاریخ تھی۔ پھر ان کا یہ بھی بائبل کے حوالے سے ان کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بیسیکلی یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ جو تھاٹس اینڈ جو ڈاکٹرائن ہیں وہ ہیں بیسیکلی اس حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 13 حواری تھے، ان میں سے جو 12 تھے انہوں نے ساتھ دیا، جو 13ویں نمبر والا تھا اس نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں تک پہنچائی تھی۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ وہ 13 کا جو حصہ ہے اس کو نوست والا، اس کو ان لکی فگر انہوں نے قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو 13 کا فگر ہے یہ بیسیکلی ایک آکورڈ فگر ہے، کیونکہ دنیا میں اگر یعنی کہ عیسوی سن ہے تو اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے بولا جی کہ یہ جو سیارے ہیں جن کا جو آسمانی یہ جو لوگ مطلب وہ بناتے ہیں زائچے وغیرہ، اس میں جو فگر ہیں وہ 12 ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مختلف قسم کی اپنی طرف سے یہ آرگومنٹس دینے کے لیے کوشش کی ہے۔ اور میں آپ سے ایک بڑی خوبصورت اور بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت 1526 میں مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین بابر 1526 عیسوی میں ہندوستان کے اندر پانی پات کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، تو اس وقت ابراہیم لودھی جو ہے اس کی جتنی بھی آرمی تھی، بہت بڑی اس کی فوج تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ تو وہ ابراہیم لودھی نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ، تم لوگ کیوں خوش ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں فتح ہماری ہوگی۔ اس نے بولا کیسے فتح ہوگی؟ ظہیر الدین جو بابر ہے یہ تو ایک بہت بڑے خطرناک دشمن کا نام ہے ان کی نظر میں، تو بہت بڑی ایک طاقتور فوج اور بڑے جوش و جذبے والا ہے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جس وقت ظہیر الدین بابر ہندوستان میں پانی پات کی لڑائی کے لیے تیاری کر کے آیا تھا اس دن وہاں پہ 13 تاریخ تھی، تو لہٰذا جو 13 کا فگر ہے اور اس سے آگے جو پورا ایک مہینہ ہے یہ انتہائی نوست کا مہینہ ہے۔ اس میں جو انسان سفر شروع کرتا ہے، کوئی انسان کام شروع کرتا ہے، کوئی بھی زندگی کا بڑا واقعہ یعنی ایونٹ وغیرہ کوئی بھی کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو اس میں انسان کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا جو ظہیر الدین بابر کی جو آرمی ہے، جو فوج ہے، اس کو شکست ہوگی۔ پھر اس کا دوسری سائڈ اس کے برعکس یہ دیکھیں کہ یہ بات چونکہ وہاں پر ہندو لوگ تھے، ان سے یہ بات پہنچی کس تک پہنچی؟ ظہیر الدین بابر کی فوج تک یہ بات پہنچی۔ اور ظہیر الدین بابر کی جو فوج ہے اس میں بھی بہت سارے کریڈولس مائنڈڈ لوگ تھے، پرانے سوچ والے، کنزرویٹو مائنڈڈ، اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ تو بات بالکل صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا۔ جہاں مورال ان کا ڈاؤن ہوا کس کا؟ ظہیر الدین بابر کی آرمی کا، فوج کا، مسلمانوں کی فوج کا مورال جب ڈاؤن ہوا تو ظہیر الدین بابر کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ظہیر الدین بابر اپنی ساری آرمی کو اکٹھا کرتے ہیں، فوج کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر بڑی ایک بہت زبردست یعنی تقریر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تاریخ و ہسٹری میں سنی پڑھی ہوگی
جس میں ان کا یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ یقین کر کے ہم کوئی بھی جو کام کرتے ہیں اس کے توکل پہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کے توکل پہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو پھر دنیا کی اس طرح کی جو چیزیں یہ سارے نیست و نابود ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ایسی انہوں نے تقریر کی کہ ان کی جو آرمی ہے، ان کے جو حوصلے ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہوئے، اور یہاں تک کہ پھر زیر الدین بابر کی فوج نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کی فوج کو 1526 میں شکست یعنی کہ دے دی۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو ان کو بیسیکلی آپ سپرسٹیشنز کہہ سکتے ہیں، توہم پرستی کہہ سکتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو توہم پرستی ہے یہ ہر ملک میں پائی جاتی ہے، ہر ملک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور جیسے جسٹ لائک پاکستان دیکھیں، آج بھی اگر کوئی بندہ سفر کار ہو، کالی بلی آگے سے گزر جائے، ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آگے سے کالی بلی گزر جائے تو میرا بلیف ہے کہ میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا اپنا اپنا ہے، ہمیں بالکل اس چیز پہ توجہ نہیں دینی چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر ان چیزوں کے ساتھ ہمیں منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ کام کرنے والا وہ اوپر والی ذات ہوتی ہے، آپ کا وہ توکل، آپ کا جو یقین، آپ کا جو مصمم ارادہ ہوتا ہے، بیسیکلی وہی چیز کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ کام ہونے والا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آپ کا یقین کمزور ہوا وہ کام نہیں ہوگا، یقین پختہ ہوا آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے تو نپولین نے کہا تھا کہ اگر جس کو ہارنے کا ڈر ہے وہ ضرور ہارے گا، بیسیکلی کیا ہے کہ یقین انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار قسم کے پاکستان کے اندر اگر کسی کے گھر میں یعنی کہ چھت پہ کوا بیٹھے تو وہاں پہ مہمان آتا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے یہ شیئر کروں کہ آسٹریلیا کے اندر یعنی کہ کچھ صوبے ہیں یعنی کہ نیٹیو ایریاز آف آسٹریلیا، وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے گھر اگر کوا آ کے بیٹھتا ہے تو وہاں پر ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اس گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدے انسان نے خود بنائے ہوئے ہیں، دے آر آل سیلف میڈ، دے آر بیڈ نوشنز، بیڈ اومنز۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن آج کی مناسبت سے میں چونکہ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، آپ امریکہ کے جتنے بھی جہاز دیکھ لیں وہاں پہ 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، 12 نمبر ہوتی، اس کے بعد 14 نمبر ہوتی ہے سیٹ، 13 نمبر نہیں ہوتی۔ ہوٹل جتنے بھی دیکھ لیں ان کی سٹوریز اوپر دیکھ لیں، یا جدھر بھی ہمیں گنتی کاؤنٹنگ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یہاں پہ ہم کاؤنٹنگ لکھتے ہیں، وہاں پر انہوں نے 13 کے فگر کو حذف کر دیا ہوا ہے، بیچ میں سے سکپ کر دیا، نکال دیا ہے، اس لیے کہ ان کا یہ پکا یقین ہے کہ جو 13 کا فگر ہے یہ زندگی میں کسی حوالے سے بھی ہو انسان کے لیے نوست لاتا ہے، جبکہ معزز ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نوست انسان کی سوچ میں ہوتی ہے، نوست انسان کے عدم یقین میں ہوتی ہے، نوست انسان کا جو مصمم ارادہ ہوتا ہے اس کی جگہ آپ کا کمزور ارادہ ہوتا ہے، اس وقت نوست آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی جب سوچیں انسان کو آ جائیں تو اس کے لیے بھی ایک سلوشن بتا دی گئے، اور وہ سلوشن کیا ہے کہ انسان کو اس وقت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنا چاہیے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا انسان اللہ سے گمان رکھتا ہے۔ جب آپ یہ گمان رکھیں گے کہ 13 کا فگر آپ کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے، جو آپ کے گھر میں رہنے، گھر پہ چھت پہ بیٹھنے والا جو کوا ہے وہ آپ لوگوں کی قسمت پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، رستے سے گزرنے والی جو بلی ہے وہ آپ کی تقدیر کو الٹ پلٹ سکتی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اللہ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے جو اصل مورد ہے، جو اصل فیکٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی جو چیز کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ کن فرماتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں گے تو اچھا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اگر ہماری نیت میں کسی قسم کا فطور ہے، ہمارا اللہ پہ گمان غلط قسم کا چلا گیا ہے، ان چیزوں پہ چلا گیا ہے جو کہ مثال طور پر یعنی کہ یہ چیزیں جو کہ جن پہ نہیں جانا چاہیے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اگر آپ لوگ کبھی کبھی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان
کہتے ہیں جی کہ منگل کے دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن فلاں طرف نہیں جانا چاہیے، مہمان چلا جائے جھاڑو نہیں پیچھے سے دینا چاہیے، یہ فلاں ہزاروں قسم کی. اس پہ کبھی میں پھر دوبارہ انشاءاللہ ایک اور میرا لیکچر آئے گا جس میں پوری دنیا کے حوالے سے جو سپرسٹیشنز ہیں، جو لوگ فالس نوشنز لیتے ہیں، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کو میں کلوز کروں. تو میں اس میسج کے ساتھ یہ اپنی بات کو ختم کروں گا. جیسا آپ کا اللہ پہ گمان ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہے. مصمم ارادہ، مصمم یقین، پختہ یقین جو ہے وہی اصل انسان کی قسمت ہوتی ہے، وہی انسان کا مقدر ہوتا ہے، وہی انسان کی جیت ہوتی ہے. اگر اس میں کھوٹ پڑ جائے گی تو پھر پرابلم ہوگی. اور جب کبھی آپ کے دل میں کسی قسم کے وصف سے آنا شروع ہو جائیں تو معوذتین یعنی قرآن پاک کی آخری جو 2 سورتیں ہیں ان کو پڑھا کریں. آپ کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تقویت ملے گی. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو دنیا میں ہیں اور ان کا شر پھیلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں لے لیں گے. لہذا سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیں. اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور جو سورہ ناس ہے اس کو پڑھا کریں. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ہر قسم کے سپرسٹیشنز، فالس نوشنز اور بیڈ اومن سے آپ بچیں گے. جو برے قسم کے شگون، سوچیں یا بری تقدیر انسان کا یعنی کہ انسان پہ حاوی ہو جاتی ہے یا انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کا، تو ان چیزوں سے آپ کو نجات ملے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا 13 کا فگر چاہے جمعہ کو آئے، چاہے ہفتہ کو آئے یا کسی دن بھی آئے، آپ نے اسے ڈرنا نہیں ہے. یورو میں 2000 میں بھی یہ دونوں کٹھے آئے تھے اور یورپ کے آدھے جو بازار ہیں سٹاک ایکسچینج وہ بند ہو گئی تھیں. پھر یہی 13 کا فگر اور جمعہ 2014 جون 2014 میں کٹھے آئے، اس وقت بھی یہی حال ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے جہازوں میں سفر تک نہیں کیا تھا. اور آج کے دن بھی 13 تاریخ ہے، نومبر ہے اور جمعہ کا دن ہے. آج بھی یورپ میں اس چیز کو بڑا یعنی کہ مثال کے طور پر وہ 1980 کی فلم دوبارہ دکھائی گئی ہے. لوگوں نے 1907 میں لکھا گیا تھامس لاسر کا دوبارہ ناول پڑھا ہے اور ان لوگوں نے بالکل وہ لوگ ہیں ابھی بھی کنزرویٹو مائنڈڈ ہیں، ابھی بھی کریڈولس مائنڈڈ ہیں، پرانی سوچیں ہیں اور ان چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اگر ہم یقین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستے پیدا کر دیں گے، کامیابیوں کے، کامرانیوں کے اور آسانیوں کے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.